حبیب صاحب، ابھی نیئر حسین بخاری صاحب بریک سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اور چیئرمین پی ٹی آئی دونوں ایلیجیبل نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو دا پارٹی رولز، جو وہ انتخابات ہوتے ہیں پارٹی کے، تو آپ کو کیا فیٹ نظر آ رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور نواز شریف صاحب کا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ عظمیٰ، یہ بات جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو خالصاً قانونی پیرائے میں ہے کہ قوانین کے مطابق جو ان کی حیثیت ہے، لیکن یہ اس سے پہلے بھی یہ بات پاکستان کے مختلف حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر یہ دونوں ہی الیکشن نہ لڑیں، یعنی نواز شریف صاحب بھی الیکشن نہ لڑیں اور عمران خان صاحب بھی الیکشن نہ لڑیں، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ایک تو کسی نہ کسی درجے میں الیکشن، یعنی پاکستان کی پولیٹکس میں ان دونوں کی نااہلی، یا کسی ایسی صورت میں کہ آئندہ آنے والا الیکشن یہ دونوں ہی نہ لڑ رہے ہوں جبکہ ان کی جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہوں، تو وہ ایک سینیریو پاکستان میں سوچا تو جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا سینیریو، ایسی پارلیمنٹ جس میں مقابلہ تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں ہو، لیکن ان کے لیڈرز صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہوں، یعنی پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف رکھتے ہوں وہاں پہ اور آصف علی زرداری صاحب تشریف رکھتے ہوں، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ تو پھر اس سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون ہوگا۔ تو اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، یعنی آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ یہ دونوں اصحاب اپنی اپنی پارٹی کا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں اپنی اپنی پارٹی کا الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد جو بھی فیٹ ہو، جو جس کے حق میں عوام فیصلہ دے، وہ اوپر جا کے حکومت۔ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا۔ ابھی جو سچویشن بن رہی ہے اس میں پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سچویشن؟ میں صرف یہیں تک رہوں گا کہ یہ بات آج میں نے بخاری صاحب کے منہ سے سنی ہے، لیکن میں مختلف لوگوں سے یہ بات سن چکا ہوں جو اس طرح کے امکانات کی بات کرتے ہیں۔ انتخاب ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں انتخابات ہوتے ہیں؟ انتخابات کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر تھوڑے پریشرز ہیں، اور پریشرز اس لیے نہیں کیونکہ ملک ہمارے اوپر آگے بیٹھ گیا کہ جناب آپ الیکشن کروائیں۔ پاکستان کو اپنے معاشی معاملات سدھارنے کے لیے انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوٹس کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے، آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، ورلڈ بینک کی ضرورت ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی مسئلہ ہے وہ دراصل اس کے سیاسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ اور یوں بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک خراب سیاسی ماحول میں بہتر معیشت نہیں پنپ سکتی، ایک بہتر سیاسی ماحول میں ہی صاف ستھری معیشت پنپتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ میں چیف جسٹس صاحب سے میری توقعات کچھ زیادہ نہیں۔ اچھا، اگر آپ خالصتاً انتخابات کے معاملے کی میں بات کریں، obviously ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ الیکشن کو اہمیت دیتے ہیں، تو اب تک یہ جو ہم 3-4 دن، یہ ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام جو صبح سے چلتا ہے اور رات تک چلتا رہتا ہے، اور ایک ڈسکشن اس پہ ہوتی رہتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والی، تو ہم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ پروگرام ہی چلتا اور روزانہ کی بنیاد پہ چلتا، 2-3 دن چلتا، اور اس کا عنوان ہوتا کہ پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یوں تو ہماری جو عدالت میں، مطلب اب تو گڑا مردہ بھی 2017-18 کا اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، اب یہ بھی اس نے بھی اپنے جس مقصد کے لیے بل لایا گیا تھا، اس نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہوا ہے۔ ہم ایک بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں کیونکہ یہ بل اس لیے لایا گیا تھا کہ الیکشن ڈیلے کیے جا سکے، تو الیکشن ڈیلے ہو گئے، تو لہٰذا اب اس بل پہ یہ بل آگے بڑھے، بل پیچھے ہٹے، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو اہم بات ہے، اہم مدعا ہے، اس پہ آنا چاہیے، وہ الیکشن ہے۔ جب الیکشن کا فیصلہ ہوگا تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے۔ اور عثمیٰ، ہماری تاریخ میں دنیا کی کوئی سپریم کورٹ اس وجہ سے یاد نہیں رکھی جاتی کہ اس نے ٹیکس کے فیصلے کتنے کیے تھے، اس کی پینڈنسی کتنی نمٹا دی، اس کے جناب کتنی تیزی سے وہاں پہ فیصلے ہو گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ فیصلے ہوئے تو کیا دستور کے مطابق فیصلے تھے یا دستور میں سے کسی طالع ازما کو راستہ دینے کے لیے فیصلے تھے۔ جسٹس منیر کا فیصلہ، مولوی تمیز الدین خان کیس میں فیصلہ،
وہ کیوں برا اچھا سمجھا ابھی جاتا صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج میڈیا کے سامنے یہ بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف بھی بڑی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں صدر مملکت صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا انتخابات کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے. یہ مایوسی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر صدر تاریخ دے دیتے باقاعدہ طور پہ کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کروائے اور فلاں شیڈیول اس طرح اناؤنس کیا جائے، اس طرح پیسے دیے جائیں، تو یہ سارے کام صدر نہیں کر سکتے. تو صدر صاحب سے مایوسی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ مایوسی جو ہے وہ قانون میں ترمیم کے بعد، جو 2017 کا ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ، اس میں ترمیم کے بعد اب یہ مایوسی کچھ زیادہ بجا نہیں ہے. اور صدر ظاہر ہے صدر کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور پھر نہ صرف اس کی دستوری لیمیٹیشنز ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ شخصی حدود بھی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسی دلیری کا مظاہرہ کریں گے جو عمران خان صدر صاحب ڈیٹ نہیں دے کر سکتے لیکن مفاہمت کرا سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو مفاہمت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مفاہمت کے بہت سارے دعوے دار آج کل آپ کو اسلام آباد میں مل جاتے ہیں. اچھا مفاہمت ہے تو کس کے درمیان ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. مفاہمت ہے تو پھر کن شرائط پہ ہے؟ اور مفاہمت ہے تو کیا وہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات درست ہے کہ پاکستان، اور پھر مفاہمت، چوتھی بات ہے کہ مفاہمت کسے کہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے جو چوتھا سوال ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. مفاہمت اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دل کھولیں، پاکستان کے دستور کو سٹینڈرڈ بنائیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر کے آگے بڑھیں. ہم دونوں ہوں گے ورلڈ کپ ٹرانسمیشن کرکٹ مستیاں میں، صرف سنو نیوز پر، اور چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے.